جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت، قرآن کا پیار اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ موجود ہے، ان کے لیے یہ دن بہت جلد بیت جاتے ہیں۔ بہرحال آج ہم نے اللہ کی توفیق سے، جس طرح کہ میں نے کہا ہے، سورہ اعراف کی مکمل تلاوت کی ہے۔ کل ہم نے سورہ انعام کی تلاوت کی تھی اور اس کے بہت سے حصے کا خلاصہ بیان کیا تھا، لیکن کچھ حصہ رہ گیا تھا۔ آج میرا ارادہ یہ تھا کہ آج اللہ کی توفیق سے سورہ انعام اور سورہ اعراف کا تفصیلی خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اگر آپ انشاءاللہ اب بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں گے تو انشاءاللہ بیٹھے نظر آ ہی رہے ہو بھائی، مطلب ہے ذوق و شوق کے ساتھ اگر آپ سننا چاہیں گے تو انشاءاللہ مجھے بیان کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ آپ دعا کریں اللہ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے قوت اور ہمت عطا فرمائے۔ اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جس ذوق و شوق سے یہ تیرے بندے تیرے کلام پاک کو سننے کے لیے دور دراز سے صرف تیری محبت کے لیے تشریف لاتے ہیں، اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کو اس کا بہتر بدل عطا فرما۔ تو گزارش یہ ہو رہی تھی، جی بجلی نہیں چھڑ رہے، کوئی گل نہیں، انشاءاللہ آج دعا کا بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ تو میں یہ گزارش کرنے لگا تھا کہ سورہ انعام کا ہم نے آغاز کیا تھا، تذکرہ کیا تھا۔ سورہ انعام کے اندر بنیادی طور پر 4 مسائل بیان ہوئے ہیں۔ اس سورت کے اندر بھی پہلی سورتوں کی طرح آغاز اللہ کی توحید کے ذکر سے ہی ہوا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ اور لوگوں، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، جس نے اندھیروں اور روشنی کو پیدا کیا۔ اللہ اگر نہ چاہے تو دنیا تاریک ہو جائے، دنیا میں روشنی ہو سکتی، اور اللہ اگر چاہے تو روشنی ہی روشنی رہے، تاریکی کو توڑنے کو ترس جائے لوگ، تاریکی ان کو نظر نہ آئے۔ یہ اللہ ہے۔ فرمایا پھر اس ساری بات کو سمجھنے کے باوجود ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ مانتے اور جانتے ہیں کہ زمین کا مالک اللہ، آسمان کا خالق اللہ، روشنی کا پیدا کرنے والا اللہ اور اندھیروں کا پیدا کرنے والا اللہ، پھر ان کو کیا ہو گیا کہ رب کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف بھٹکے پھر رہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے توحید کے منافی جو چیزیں اور جو عقیدے اور جو اسباب لوگوں کو توحید کی مخالفت پر ابھارتے ہیں، اللہ نے ان کی نفی کی ہے۔ توحید کی نفی پر جو چیزیں انسان کو آمادہ کرتی اور انگیز کرتی ہے، ان میں سے ایک یہ نظریہ ہوتا ہے کہ بزرگ جو ہے، نیک لوگ جو ہے، اللہ کے اولیاء جو ہے، اللہ کے پرہیزگار بندے جو ہیں، جو نبی ہیں، رسول ہیں، یہ بھی خدا جتنی قوت و طاقت تو نہیں رکھتے، لیکن تھوڑی سی کم خدا سے ان کے اندر بھی قوت و طاقت موجود ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ جو انسان کو غیر اللہ کی عبادت کی طرف آمادہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جس کو میں پکار رہا ہوں وہ غیب کا علم جانتا ہے۔ اگر اس کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ فلاں بندہ غیب کا علم جانتا ہے تو وہ کبھی بھی اس آدمی کو یا اس بندے کو پکارنے کے لیے تیار، وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو کیا پکاروں، یہ تو میری بات کو سمجھتا ہی نہیں، سنتا ہی نہیں۔ پہلے شیطان انسان کے ذہن میں یہ عقیدہ بٹھاتا ہے کہ جس کو تم پکارنے لگے ہو وہ اگرچہ تم سے بہت دور ہے لیکن وہ غیب کا علم رکھتا ہے، اس لیے تمہارے پاس نہ ہونے کے باوجود تمہاری بات سن لے گا۔ یہ عقیدہ ہے۔ پھر دوسرا عقیدہ
جو انسان کو توحید کی مخالفت پر ابھارتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ غیر خدا کے پاس بھی نفع اور نقصان دینے کی قوت موجود ہے. پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ غیر خدا کے پاس بھی بہت سی قوتیں اور طاقتیں موجود ہیں جن کو بروئے کار لا کر وہ میری مدد کر سکتا ہے. خداوند عالم نے اس صورت میں بڑے لوگوں کا نام لے کر نہیں بلکہ بڑوں سے بھی بڑے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہ ان سے بڑا کائنات میں کوئی پیدا محمد سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی سب سے اونچی ہستی ہے. اللہ نے ان کا نام لے کر ان کو مخاطب ہو کے کہا قل اے میرے نبی تو کہہ اے میرے نبی آپ کہیے. اللہ کیا کہوں؟ کہا کہو لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانوں میں سے کوئی چیز موجود ہے. جس کے پاس نہیں ہے وہ کسی دوسرے کو کیا عطا کر سکتا. اللہ اپنے نبی سے نفی کرتا ہے صلی اللہ علیہ. اب نبی سے تو باقی لوگ چھوٹے ہی ہیں نا. اگر نبی کے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہے تو پھر اور کون ہے جس کے پاس اللہ کے خزانے ہو؟ قل لا اقول لکم انی خزائن اللہ. میرے پاس اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کے خزانے موجود ہیں. ولا اقول لکم اے لوگوں میں تمہیں پکار کے کہتا ہوں میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ نہیں. ولا عالم الغیب اور اے میرے نبی تو لوگوں کو کہہ کہ میں غیب کا علم ہائے ہائے ہائے. قرآن نبی کو کہہ رہا ہے. اللہ نبی کو فرما رہا ہے اور یہ وہ کلام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو پڑھ کے سناتے اور اس سے اپنے صحابہ کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرماتے. یارو کتنے ظلم کی بات ہے کہ جس چیز کی نفی اللہ اپنے نبی کی زبان سے کروا رہا ہے اس چیز کا اس بات ہم عام لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بزرگ تو بزرگ ہیں, بزرگوں کی بلیوں کو بھی غیب کا علم ہوتا ہے. اس سے زیادہ اہم کانا بات کوئی ہو سکتی. اور آج یہ مسئلہ اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کو اس انداز سے سمجھا دیتا ہوں اللہ کی توفیق سے کہ ساری زندگی اگر آپ اس کو یاد رکھیں گے تو دنیا کا کوئی شخص آپ کو نہ ورغلا سکتا ہے نہ جواب دے سکتا ہے. یاد رکھنا بات کو. ذرا توجہ سے سنو. آج مجھے آپ کا چہرہ نہیں نظر آ رہا, یہ نہ میں بول رہا ہوں آپ سو رہے ہو. توجہ کے ساتھ میری بات کو سنو. یہ باتیں اللہ کی رحمت سے کبھی کبھی انسان سنتا اور کبھی کبھی سنانے کا موقع میسر آتا ہے. یہ باتیں نہ خطبات میں بیان ہو سکتی ہیں, نہ جمعے میں, نہ عام تقریروں میں. یہ صرف اللہ کی رحمت سے درس کی خصوصیت ہوتی ہے کہ اس کے اندر اس طرح کے مسائل کو پوری تفصیل کے ساتھ سمجھایا جا سکتا ہے. دیکھو, پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے اس سورت انعام کے اندر. سورت کا نام کیا ہے؟ سورت سپارہ کون سا ہے؟ 7واں. سپارہ کون سا ہے؟ 7ویں پارے کے اندر اللہ نے اپنے نبی کو کہا آپ کہیے کہ نہ رب کے خزانے میرے پاس, نہ غیب کا علم میرے پاس, نہ غیب کا. اب بتلاؤ اگر نبی کو غیب کا علم تھا تو رب نے نبی کی زبان سے اس کی نفی کیوں کروائی ہے؟ خدا نخواستہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ نے نبی کی زبان سے ایسی بات کہلوائی جو حقیقت کے خلاف تھی تو پھر قرآن پر اعتماد باقی رہ سکتا؟ پھر کسی بات پر بھی یقین نہیں رہتا. پھر اگر ایک بات حقیقت کے خلاف رب نے معاذ اللہ کہہ دیا تو باقی بھی. اور دوسری بات یہ ہے
کہ جو لوگ نبی کو غیب کا علم ثابت کرتے ہیں وہ نبی کی توہین کا ارتکاب کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے جو اوصاف نبی کے لیے بیان کرتے ہیں اس میں نبی کی عزت ہے، حالانکہ صرف اس چیز میں عزت ہے جو رب نے نبی کے لیے ثابت کی ہے۔ جو رب نے نبی کے لیے ثابت نہیں کی اس میں نبی کی عزت نہیں ہوتی، نبی کی توہین ہوتی ہے۔ کیسے؟ یاد رکھنا بات، ایسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بڑی اچھی بات ہے، کلمہ پڑھایا ان کو، انہیں اسلام کا سبق سکھایا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیچھے ایک بہت بڑی قوم ہے، وہ بھی مسلمان ہونا چاہتی ہے اور اسلام کو دل سے مان چکی ہے، ہم چاہتے ہیں آپ ان کی تعلیم کے لیے ہمارے ساتھ قرآن کے قاری اور حافظ بھیجے جو ہماری قوم کو قرآن سکھائے، جو ہماری قوم کو قرآن سکھائے، قرآن پڑھائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے، اپنے صحابہ کے بہترین 70 قاری، کتنے قاری؟ یاد رکھنا مسئلہ، کتنے قاری؟ بہترین قرآن کے حافظ اور قاری جو تھے ان کو منتخب کیا اور ان کو ان لوگوں کے ساتھ روانہ کیا، ان کو ان لوگوں کے ساتھ روانہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوئے، تھوڑا فاصلہ طے کیا کہ ایک کنویں پر پڑاؤ کیا، وہاں جا کر تلواریں نکالی اور جب نبی کے یہ قاری صحابہ سو رہے تھے سب کی گردنوں کو کاٹ دیا، سب کی گردنوں کو۔ اب موٹی سی بات ہے، اگر نبی کو علم غیب تھا، اگر نبی کو علم غیب تھا تو معاذ اللہ نبی نے جان بوجھ کر اپنے 70 قاری مروائے؟ اور نہیں سمجھ آئی بات کی؟ پھر نبی نے معاذ اللہ جان بوجھ کر اپنے 70 ساتھیوں کو شہید کرایا۔ اور یاد رکھو اگر جان بوجھ کر شہید کرواتے معاذ اللہ تو پھر اس قدر غم کرنے کی ضرورت نہ تھی جس کے بارے میں صحابہ نے کہا ہے ہم نے ساری زندگی نبی پاک کو اتنا غم زدہ نہیں دیکھا جتنا 70 قاریوں کی شہادت پہ دیکھا ہے۔ وہ نبی جس نے پتھر کھائے، وہ نبی جس نے ٹانگوں کو لہو لہان کروایا، وہ نبی جس کے جسم اطہر سے خون نکالا گیا، وہ نبی جس نے طائف کے میدان میں پتھر کھائے، وہ نبی جس کے اوپر کوڑا و کرکٹ کے ڈھیر پھینکے گئے، وہ نبی کہ کعبے کے اندر نماز کی حالت میں جس کی گردن مبارک میں کپڑا ڈالا گیا، اس نبی نے مخالفوں کے لیے کبھی بد دعا نہیں کی، اپنے دشمنوں کے لیے کبھی بد دعا نہیں مانگی۔ جب ان 70 قاریوں کی شہادت کا واقعہ آپ کو معلوم ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، 1 مہینہ تک ان لوگوں کے لیے بد دعا مانگتے رہے۔ کتنی دیر تک؟ 1 مہینہ تک۔ اگر نبی کو علم غیب تھا پھر صحابہ کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اگر صحابہ کو بھیجا پھر شہادت کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوئی؟ اگر شہادت ہو گئی تو پھر غم کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اگر غم کیا تو 30 دن تک بد دعا مانگنے کی ضرورت۔ بتلاؤ جو یہ کہتا ہے کہ نبی کو علم غیب تھا اس نے نبی کی گستاخی کی ہے کہ نبی کی عزت کی ہے؟ اور پھر
ایک اور بات یاد رکھو، اگر نبیوں کے لیے غیب کا علم ثابت کر لیا جائے تو نبیوں کی قربانیوں کی کوئی قدر و قیمت باقی قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت زیادہ مدح کی ہے۔ کہا ابراہیم علیہ السلام وہ نبی تھا جس کو حکم ہوا اپنے بیٹے کو ذبح کرو، وہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار، بولو تیار۔ اگر نبی کو کہا جائے علم غیب تھا، پھر ابراہیم کا کمال کیا ہے؟ ان کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ بیٹا ذبح ہوگا، پھر کیا کمال ہے؟ اگر ابراہیم کو پتا تھا کہ مجھے آگ نے جلانا نہیں، تو پھر چتا میں پھکوایا جانا ابراہیم کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر یونس کو پتا تھا مجھے مچھلی نے کھانا نہیں، تو پھر یونس کی دعا کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر زکریا کو پتا تھا مجھے بیٹا ملنا ہے، پھر دعا کے اندر گڑ گڑانا اور بیٹے کی بشارت پا کر تعجب کا اظہار کرنا کوئی معنی رکھتا؟ اگر مریم کو پتا تھا کہ میری قوم نے مجھ کو رسوا نہیں کر سکنا، تو پھر مریم کو گھبرانے کی ضرورت ہے؟ اور خدا کے بندو، ایک علم غیب ثابت کر کے تم لاکھوں نبیوں کی توہین کا ارتکاب کرتے ہو، اور لاکھوں نبیوں کی قربانی کی کوئی قدر و قیمت باقی۔ سمجھ آئی ہے مسئلہ کہ نہیں؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ نبیوں کی عزت اسی چیز میں ہے جس کو رب نے بیان کیا۔ جس کو رب نے بیان نہیں کیا، اپنی طرف سے عزت کے لیے ان چیزوں کو تراشنا نبیوں کی عزت کا سبب نہیں بلکہ نبیوں کی گستاخی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے اس بات کے لیے سب سے پہلے نفی کی، علم غیب کی نفی کی۔ اس سے پہلے نفی کی، کہا میرے پاس دوگوں تمہارے دینے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں۔ وَلَا أَقُولُ لَكُم مِّنِّي مَلَكٌ، فرمایا میرے نبی یہ بھی کہہ دے کہ میں بشر ہوں، فرشتہ۔ لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ نبی کا نوری ہونا یہ نبی کی عزت کی علامت ہے۔ بتلاؤ، اگر نوری کچھ نہیں کھاتا، کچھ نہیں پیتا، روزہ رکھتا ہے، تو اس کا کیا کمال ہے کہ نوری کچھ کھا سکتے ہی؟ نوریوں کی غذا کیا ہے؟ حدیث پاک میں آیا ہے، نوریوں کی غذا اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ نوریوں کی غذا اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے تو پھر آپ نے روزہ رکھ کے کیا کمال کیا؟ پھر روزہ رکھ کے جہاد کے لیے نکلنا آپ کا کیا کمال؟ اور کمال یہ ہے کہ نبی پاک بشر تھے، اور بشر بھی ایسے کہ عام آدمی میں ایک آدمی کی قوت، اور میرے آقا و مولا رحمت کائنات نے کہا اللہ نے مجھے 100 آدمی کی قوت عطا کی ہوئی ہے۔ اتنی قوت کے باوجود میرے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک اور پیاس کو اللہ کے لیے برداشت کیا، روزہ رکھا، اور مسلسل کئی نفلی روزے رکھتے۔ حدیث پاک میں آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ 2 مہینے تک آگ نہیں جلتی تھی۔ 2 مہینے تک آگ، کیا مطلب ہے آگ نہ جلنے کا؟ گھر میں پکانے کے لیے کوئی چیز موجود 2 مہینے تک۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آتے، اماں عائشہ سے پوچھتے، عائشہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اماں فرماتی، آقا آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔
नबी पाक फरमाते आयशा गम न करो, हमने रोजे की नीयत कर ली है। दूसरे दिन आते बीबी कुछ खाने के लिए है। दूसरी माँ मोमिनों की माँ इरशाद फरमाती घर में कुछ नहीं है। फरमाते गम की कोई बात नहीं, हमने आज भी रोजे की नीयत की हुई है। फिर तीसरे दिन हदीस में आया है महीना महीना नबी पाक इसी तरह रोजा रखते और अफ्तार करते या पानी के साथ या नमक के साथ या एक खजूर के साथ। घर में इसके सिवा खाने को कोई दूसरी चीज मौजूद है। ये है बशर। अगर ये बशर न हो तो फिर हमारे लिए इसमें कोई उसवा और नमूना मौजूद है। इसी सूरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया व इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु। और मोमिनो सुन लो, रब के पास गैब की कुंजियां हैं। अल्लाह के सिवा गैब को कोई जानता नहीं। अल्लाह कहता है कोई नहीं जानता, ये कहते हैं सारी जानते हैं। हर बंदा गैब का इल्म, अल्लाह कहता है ला यअलमुहा इल्ला हु। तर्जुमा लफ्जी कुरान का कि अल्लाह के सिवा गैब की कुंजियां किसी के पास मौजूद नहीं। बड़ा मशहूर वाकया है, मैंने कई दफा सुनाया है। हमारे सियालकोट के इलाके में एक बहुत बड़ा पीर होता था, नाम आपने भी सुना हुआ होगा, पीर जमात अली शाह अलीपुर का। और लोगों ने नाम भी अलीपुर शरीफ रखा हुआ है। और आपको लाहौरियों मालूम नहीं है, बाहर कभी जाओ तो मालूम होता है कि माशाअल्लाह लाहौर भी बड़ा मुकद्दस है। कई दफा मुझे सफर में इत्तेफाक हुआ, कहने लगे जी, मुझे देख के कहा बस में बैठे हुए या गाड़ी में, सूफी जी कित्थों आए हो? मैंने कहा लाहौर से। अच्छा माशाअल्लाह लाहौर शरीफ से आए हो? मैंने कहा अगर लाहौर शरीफ है तो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान में कोई शहर बदमाश है ही नहीं है। हर बस्ती को शरीफ बना दिया है। सुनो, हर बस्ती गैर शरीफ है। अगर शरीफ है तो या मक्का शरीफ है या मदीना शरीफ है, और कोई बस्ती शरीफ। अगर सारी बस्तियां शरीफ हो जाए तो फिर मक्के मदीने की इज्जत क्या है? तो वो हमारे सियालकोट के इलाके में एक बस्ती है जिसका नाम है अलीपुर शरीफ। वहां का पीर था पीर जमात अली, बड़ा मशहूर पीर था। हमारे सियालकोट के करीब ही एक बस्ती है जिसका नाम है कोटली लुहारा। पता नहीं आपने नाम सुना कि नहीं। वहां इसी तरह अल्लाह की तौहीद की दावत फैली। हजरत मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह, ये एक बात यहां सुन लो, तौहीद की दावत जो है ये फैलती है इस तरह जिस तरह चिराग की रोशनी फैलती है। इसके लिए सारे लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं कि एक मौलवी साहब का जिम्मा है कि वो इवाज करे। हर आदमी की जिम्मेदारी है कि तौहीद की दावत लोगों तक पहुंचाए, और जो खुद नहीं पहुंचा सकता वो लोगों को तौहीद सुनने की तरफ बुलाए। तौहीद सुनने की तरफ कहो लोगों को कि आओ दरस सुनो, आओ खुतबा सुनो, आओ जुमा पढ़ो। अल्लाह के बंदो, कुरान हमें बतलाता है कि तुम सारी की सारी उम्मत उम्मत दावत हो। नबी की सारी उम्मत मुबल्लिगों की उम्मत है। जिसको जितनी बात मालूम है दूसरों तक पहुंचाए। हर शख्स का फर्ज है कि वो अपने दोस्त को दावत दे, आओ भाई तरावी पढ़ लो, दरस सुन लो, तुम्हारा जी करे मान लेना, ना करे ना मानना, हम कोई मजबूर तो नहीं करते। और सुनाना हमारा काम है, मनवाना तो अर्श वाले का काम है। दावत देना आपकी जिम्मेदारी है, दावत देना आपकी। सुन रहे हो कि नहीं? सब दावत दोगे कि नहीं? हाथ खड़े करके वादा करो, सब लोगों को दावत दिया करो। सब ना माने उनकी मर्जी है। आप ये जरूर कहे कि आओ जी सुनो तो सही। अल्लाह के फजलो करम से आज मेरा जी खुश होता है जब मैं देखता हूं कि इतनी बड़ी तादाद में अल्लाह की तौहीद के मानने वाले हो गए हैं जिनका कभी तसव्वुर नहीं हो सकता था। अल्लाह के इस वीराने में हमने जब ये
جمعے کے دن فیصلہ کیا، خیال یہی تھا کہ 1-2 صفحے ہو جائے گی تو اللہ کا بڑا کرم ہو جائے گا، لیکن ابھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے تو اللہ کے فضل سے یہاں جگہ ملنی مشکل ہو جائے انشاءاللہ۔ اس لیے یہ آپ کا کام ہے کہ دعوت دے، میرا بھی کام ہے، آپ کا بھی کام۔ میرا کام یہ ہے کہ میں اللہ کی توفیق سے سچی بات سناؤں، آپ کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو سننے کی دعوت دے، پھر عرش والے کا کام ہے کہ لوگوں کے دلوں کو پھیر دے۔ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ وہ اسی طرح کوٹلی لوہارا میں ان کو دعوت دی گئی، تبلیغ کے لیے گئے، وہاں اللہ کی قدرت، سارے گاؤں نے پتھر مارے، سارے گاؤں نے اینٹیں پھینکی، کوئی بندہ نہیں مانا۔ اللہ نے توحید کے پودے کی کاش کی تو ایک عورت کے سینے میں کر دی۔ اس عورت کو مسئلہ سمجھ آ گیا، پرانا زمانہ تھا، لوگ ایک ہی گھر تھا وہاں اہل حق کا، اس نے اپنے کوٹھے کی چھت پر عشاء کے بعد 4 پائیاں بچھا دی، مولوی صاحب کو کھڑا کر دیا، سننے تو اس کے گھر کے سوا کوئی نہیں آیا، لوگ اپنی چھتوں پہ بیٹھ کے مذاق اڑاتے رہے۔ مولانا صاحب کی آواز بڑی بلند تھی، گرد و پیش میں پھیلی، ایک عورت کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے نور کو روشن کر دیا۔ مولانا نے یہی دعوت دی، یہی واز کیا کہ یہ جہالت کی بات ہے کہ پیر فقیر غیب جانتے ہیں، غیب کا علم عرش والے کے سوا کسی کو علم معلوم نہیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد یہی پیر صاحب سال کا ٹیکس لینے کے لیے اس بستی میں تشریف لائے۔ پتہ ہے آپ کو، اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا ہوا ہے، خدا کا شکر ادا کرو، وگرنہ پیروں نے بھی سالانہ ٹیکس لگایا ہوا ہے مریدوں پر۔ جس طرح سال کے سال گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے، اسی طرح پیر بھی سال کے سال پھیرا ڈالتے ہیں، اور اس طرح پھیرا ڈالتے ہیں کہ گھر میں جو کچھ ہے اللہ کے فضل سے ہونجا دے کے چلے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی گھر کے ساتھ گھر والوں کو بھی لے جاتے ہیں، اور جب اخبار میں چھپتی ہے کہتے ہیں جیلی پیر ہے، جب تک خبر نہیں چھپی اصلی ہے، جب خبر چھپ گئی تو آج بھی ایک پیر کی خبر چھپی تھی اور نیچے اوپر لکھا، ایسے بیوقوف ہیں اخبار والے، یہ جعلی پیر ہے، اور میں نے کہا یہی تو اصلی ہے، جس نے ہر چیز کو اپنی ملکیت سمجھا ہوا ہے۔ جو ہر چیز کو اپنی ملکیت نہ سمجھے وہ پیر اصلی، جس کی خبر چھپ جائے وہ جعلی، باقی سارے اصلی۔ دماغ خراب ہے۔ دارالہدا تم کھاؤ۔ مولانا نے پھر کہا پیر صاحب کھائیے، کوئی بات نہیں۔ کہہ رہے بغیر گوشت دے میرے واسطے دے گی، زور سے مارا نا، جب اس کو ہاتھ، پوری پلیٹ الٹی ہو گئی، بوٹیاں اوپر آ گئی، چاول نیچے ہو گئے۔ مولانا نے فرمایا بدبخت، تیرے سامنے پڑی ہوئی پلیٹ میں بوٹیاں تو تجھے نظر نہیں آتی، تجھے بغداد میں داخل ہونے والا کتا کیسے نظر آ جاتا ہے؟ یعنی مت ماری گئی ہے۔ اتنا شرمندہ ہوا وہ سن کر، اس قدر لوگوں پر اثر ہوا، دیہاتی لوگ تھے، کہ آدھا گاؤں اسی وقت اہل حدیث ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ واقعی جھٹکا مسئلہ مولانا نے سمجھایا، جھٹکا مسئلہ، سامنے کی بات تو نظر نہیں آتی، ہزاروں بیٹھا ہوا ہے فیم کھا کے، کہتا درے درے، حضرت جی کیا ہوا ہے؟ کعبے میں کتا داخل ہونے لگا تھا، میں نے روک دیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اپنی نسل ہی کے لوگ ہیں، وہ مت ماری گئی ہے لوگوں کی۔ یعنی تجھ کو کیا پتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خلاصہ کائنات کی حیثیت رکھتے ہیں، اور کائنات میں میرے آقا سے بڑی شخصیت نہ پیدا ہوئی نہ قیامت تک پیدا ہوگی، وہ شخصیت گرامی جس کے بارے میں حضرت حسان نے کہا تھا کہ یا واحسن من کلم ترکت تو ہے نہیں، واجمل من کلم تلد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ اس نبی کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ دشمن میرے پیچھے چھپ کر مجھ کو وار کرنے والا میرا دان توڑنے والا ہے، میرے سر کو زخمی کرنے والا ہے۔ اس کائنات کے امام کو تو پتہ نہیں چلا، اس کے پیر فقیر کو ہر چیز کا علم ہو گیا۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہا،
जालिमों ने, मुनाफिकों ने उन पे झूठी तोहमत लगाई, मुनाफिकों ने उन पे झूठी। इंशाअल्लाह 18वें पारे में किस्सा बयान करूंगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारात बीवी, कायनात की मां, उस पे तोहमत लगी। नबी को पता चला, कायनात का सरताज आयशा के पास आया, आके कहने लगे, आयशा अगर गलती हो गई है तो अल्लाह से मुआफी मांग लो। और जालिमो, और नबी अपनी बीवी को कह रहा है, अगर नबी को गैब का इल्म होता अपनी बीवी का दिल दुखाने की जरूरत महसूस है। उम्मुल मोमिनीन कहती है, जब मैंने अपने आका की जुबान से ये बात सुनी, मेरा कलेजा फट गया। मैंने कहा, मेरे आका, तू भी मुझको ये कह रहा है, मुझको मेरी मां के घर भेज दे। फरमाया, आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। मैंने अपना सर सजदे में रखा, अर्श वाले को आवाज दी, अल्लाह, दुनिया में कोई मेरी पाकबाजी को नहीं जानता, अर्श वाले तू ही अकेला जानता है। और नबी की बीवी का अकीदा भी यह है कि नबी को इल्म गैब। क्या कह रही है आयशा, अल्लाह, मेरी पाकबाजी को तो तेरे सिवा कोई जानता, तू जानता। अर्श वाले खुदा, अब मैं तेरी दरगाह पे आई हूं, अब तू मेरी बरात को जाहिर करेगा तो आयशा बरी होगी, वरना आयशा बरी हो सकती। कितना जुल्म की बात है। लोगों ने क्या अकीदे रखे। खुदा की बात सुनो, फरमाया, वइंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु। ऐ मेरे महबूब, पुकार कर कह दे कि रब के सिवा किसी के पास गैब की कुंजियां मौजूद है, अल्लाह ही गैब को जानता। यअलमु मा फिल बर्रि वल बहर, और अल्लाह वो है समुद्रों में भी जानता है क्या हो रहा है, खुशकियों में भी जानता है। और अल्लाह, तेरे इल्म का क्या कहना, तेरे इल्म की वुसअतों का क्या कहना। मेरे आका हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाली किताब में रब ने क्या कहा, या लमो, अल्लाह, अल्लाह के इल्म की वुसअतों का अंदाजा करो। या लमो मा फिल बर्रि वल बहर वमा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्द वला रस्बिन। खुदा की कसम, दुनिया की कोई किताब कुरान पाक से ज्यादा खूबसूरत और लजीज नहीं है। लफ्जी तर्जुमा सुनो जरा, क्या कुरान कहता है। लफ्जी तर्जुमा, यअलमु मा फिल बर्रि वल बहर, अल्लाह वो है जो खुशकियों की बात को भी जानता है, समुद्रों की बात को भी। यअलमु मा फिल बर्रि वमा तस्कुतु मिन वरकतिन, और किसी दरख्त का भी कोई पत्ता उस वक्त तक नहीं गिरता जब तक रब को इल्म नहीं हो। कोई दरख्त का पत्ता भी तब तक हरकत नहीं करता जब तक कि रब को उसका इल्म। यअलमु मा तस्कुतु फिल, कुरान कहा, यअलमु मा फिल बर्रि वल बहर मा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्द। और जमीन की तारीकियों के अंदर एक बीज भी ऐसा नहीं है जिसका रब को इल्म नहीं, जिसका रब को इल्म। ला रत्बिन वला याबिसिन, कोई खुश्क चीज भी ऐसी नहीं जो रब नहीं जानता, कोई तर चीज भी ऐसी नहीं जिसको रब जानता। वल काहिरु फौका इबादे, वही है जो बंदों का मालिक है। इसके बाद इसी सूरह आराफ के अंदर अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा बयान किया। सुभान अल्लाह। फरमाया, इब्राहीम छोटे से थे, अल्लाह ने नबी को कल्बे सलीम अता किया होता है। सारी कौम बुतों की परस्तश कर रही है, इब्राहीम खुद बुत घर के घर पैदा हुआ और इरशाद किया, अल्लाह चाहे तो कुफर में तौहीद का पौधा लगा दे, अल्लाह चाहे तो काफिर के घर में तौहीद का पौधा, और चाहे तो नूह के घर किनान पैदा कर। ये अल्लाह है। अल्लाह से डरते रहो और अल्लाह से दुआ मांगते रहो, अल्लाह तुम हमारी औलादों को नेक बनाना। कुरान में रब ने कहा, बुत फरोश बुतगर आजर के घर इब्राहीम पैदा हुआ। मुफस्सिरीन ने लिखा,
اور بھائی بس کرے, جاگ رہے ہو نا؟ کوئی پتہ نہیں ہے نیرے دا منو بڑا نقصان ہوا ہے, میں کلا ہی نہ لگا رہا, پتہ بھی چلے نا کہ تم جاگ رہے ہو. تو میں یہ کہہ رہا تھا, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, سبحان اللہ, عجیب و غریب واقعہ ہے کہ ابراہیم کو بت گھر کے گھر پیدا کیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ جو ماں باپ کام کرتے ہیں وہی اولاد بھی کام کرتی ہے. ایک دن ابراہیم کے والد ابراہیم کو کہنے لگے, بیٹے اب تو ذرا بڑا ہو گیا ہے, میرا ہاتھ بٹا. فرمایا بابا کیا کروں؟ کہا میں بت بنا بنا کے اب بوڑھا ہو گیا ہوں, تم بیچنے میں میری مدد کیا کرو. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بابا یہ ہے کیا؟ کہنے لگے یہ ہمارے خدا ہے. ابراہیم کہنے لگے عجیب بات ہے, میرا باپ پتھروں کو لاتا ہے جن کی کوئی شکل و صورت نہیں, یہ گھڑتا ہے, شکل یہ بناتا ہے, آنکھیں یہ بناتا ہے, ناک یہ بناتا ہے, جب بن جاتے ہیں تو خدا ہو جاتے. یہ عجیب بات ہے. باپ نے مجبور کیا, جاؤ بڑے ادب سے اٹھا کے لے جاؤ. مفسروں نے لکھا گھر سے نکلے, بتوں کی گردنوں میں رسیاں ڈالی. سبحان اللہ. کہا او لوگوں, جس نے ان خداؤں کو خریدنا ہے جن کو میں گلیوں میں گھسیٹتا پھر رہا ہوں ضرور خرید لے. اب کون خریدے؟ خدا نے بچپن میں سینہ روشن کیا اور سارے مراحل کا تذکرہ اسی سورہ اعراف میں کیا ہے. فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, ہم نے بچپنے میں ابراہیم کا سینہ روشن کر دیا اپنی توحید کے لیے. کیا ہوا؟ رب کی تلاش ہوئی, اللہ مجھ کو اپنا جلوہ دکھا دے, یہ بت خدا نہیں ہو سکتے. ترنت رات ہوئی, ستارہ چمک رہا تھا. کہا ھذا ربی, یہ روشن ستارہ میرا خدا ہوگا. جب ڈوب گیا تو کہنے لگے ڈوبنے والا خدا ہو سکتا. پھر چاند کو دیکھا, پھر سورج کو دیکھا, سب کو دیکھا, پرکھا, پھر خود نتیجے پہ پہنچے. کیا کہا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, میرا خدا نہ چاند نہ سورج نہ ستارہ, میرا خدا زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. وما انا من المشرکین, میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں. اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ابراہیم کو عزت بخشی, اس کی ساری اولاد کو امامت کے منصب پر نوازا. جو ان میں سے اعلیٰ لوگ تھے ان کو نبی بنایا, ان کے سر پہ تاج نبوت اور رسالت رکھا. اور ان سارے نبیوں کو ذکر کرنے کے بعد جن کو اسی سورہ اعراف میں بیان کیا گیا ان کی تعداد 18 ہے. کتنی تعداد ہے نبیوں کی؟ ابراہیم, یسع, ذوالکفل, اسماعیل, اسحاق, یعقوب, ان ساروں کو گننے کے بعد کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور لوگوں, شرک اتنی بڑی برائی ہے کہ اگر ان نبیوں سے بھی شرک ہو جاتا اللہ ان کی نبوت کو چھین کر ان کے عملوں کو ضائع کر دیتا. شرک سے بچو, اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں شرک کی لعنت سے محفوظ رکھے. اس سورت کے اخیر میں آپ کے لیے خوشخبری رب نے سنائی, نبی کی امت کے لیے خوشخبری. کیا خوشخبری؟ فرمایا میرے نبی کی امت کے لوگوں, میں نے اپنے نبی کو یہ عزت بخشی اور تمہیں یہ اعزاز بخشا کہ تم ایک نیکی کا ارتکاب کرو, میں تمہارے نامہ اعمال میں 10 لکھ دوں گا. نیکی کتنی کرو, لکھی کتنی جائیں گی؟ نیکی 1 کرو, لکھی یہ نبی کی. اور دوسرا اعزاز یہ بخشا, فرمایا نیکی تب سے لکھنی شروع ہو جاتی ہے جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے. جب نیکی کا, ہائے ہائے اللہ تو کتنا رحم کرنے والا, تو ہم پہ کتنا مہربان. فرمایا میرے پیارے نبی کی امت کو میں نے یہ اعزاز بخشا کہ جب نیکی کا ارادہ کر لے, جس دن ارادہ کرے اسی دن نیکی لکھی جانے. آج کوئی ارادہ کرتا ہے میں حج کروں گا, 10 سال تک موقع نہیں ملتا, ارادہ پختہ کیا ہوا ہے, آج ہی سے حج کا ثواب اس کی نامہ اعمال میں. اور میرے آقا نے فرمایا, اللہ نے میری امت پہ رحم کیا کہ برائی بندہ ارادہ کرتا ہے, عرش والا فرشتے کو بھیجتا ہے, کہتا ہے جا کے اس بندے کو کہہ دے برائی نہ کرنا. ارادہ کرتا ہے, اللہ روکتا ہے. میرے آقا نے کہا جب تک برائی کا ارتکاب نہیں کر لیتا
تب تک اس کے نامہ اعمال میں برائی لکھی، اور اللہ نے کیا کرم کیا ہے امت پر، فرمایا اگر برائی کا ارادہ کیا، برائی کا ارادہ کیا، اللہ کے روکنے پر رک گیا، ابھی کی نہیں تھی برائی، ابھی کی نیت کی تھی، اللہ کے خوف کی وجہ سے رک گیا، فرمایا اللہ اس رکنے پر بھی اس کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ نبی کی امت پر اللہ کا احسان ہے۔ اللہ سے دعا مانگو، اللہ ہم گناہ گاروں کو اپنے قرآن پر عمل کرنے، اپنے نبی کی سنت پر چلنے اور اپنے قرآن کی روشنی سے اپنے قلوب کو منور کرنے اور اپنے حبیب پاک کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچا۔